بسم اللہ کی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی من اتبع الہدا۔ میں کراچی پاکستان سے سہیل احمد صدیقی دنیا بھر میں موجود ہومیوپیتھی، حکمت، آیوروید، نیچر کیور، ہربل کیور اور طب نبوی کے ماہرین سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس جیسی مصنوعی وبا اس وقت دنیا بھر میں بڑی تعداد میں انسانوں کی جان لے رہی ہے، اور جسے بار بار کہا گیا کہ یہ مہلک ہرگز نہیں ہے، اس وقت وہ وبا مہلک شکل اختیار کر چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے۔ مگر میں ہومیوپیتھی اور طب مشرق کا ایک ادنیٰ مدعا ہونے کے ناطے، قرآن و سنت کا ایک ادنیٰ طالب علم ہونے کے ناطے اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات نے اس کائنات میں بالخصوص اس سیارے پر کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج بھی ساتھ ساتھ نہ اتارا ہو، اور دوسری بات یہ کہ میڈیکل سائنس ناکام نہیں ہوئی، ایلوپیتھی ناکام ہوئی ہے، اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر بالخصوص سب سے پہلے اپنے ہومیوپیتھ معالج حضرات سے گزارش کروں گا، آپ سب کے علم میں ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس طرح سے آرسینک ایلبم 30 کے بارے میں چرچا ہوا اور ہندوستان میں شنید ہے کہ اس کا استعمال بے تحاشا ہو رہا ہے کرونا روکنے کے لیے، اور دیگر کچھ دوائیں بھی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ براہ کرم آپ سب دنیا بھر کے ہومیوپیتھ معالج حضرات مجتمع ہوں، یکجا ہوں، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے، اور کرونا کی تمام علامات کو دیکھتے ہوئے سنگل ریمیڈی یا کمپاؤنڈ کوئی ایک دوا دریافت اور ایجاد کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی بڑی ہومیوپیتھک ادویہ ساز کمپنیوں سے، اداروں سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص جرمنی میں موجود شوابے سے جن کا پاکستان میں بہت بڑا کاروبار ہے، اور فرانس میں لیننگ سے، اور ہندوستان میں جو مجھے نام معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کتنے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، ہندوستان میں جو بھرگوا ایک معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میں ان سمیت تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم میدان عمل میں نکل آئیں، میدان فکر و عمل میں نکل آئیں، دوا دریافت کریں، ایجاد کریں، تحقیق کریں، اور دنیا کو بتا دیں کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں، یہ کوئی ایسی وبا نہیں جسے ہم دنیا سے، صفحہ ہستی سے ختم نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام اداروں سے ملتمس ہوں کہ براہ کرم آپ نے پاکستان ہو، ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی گوشہ ہو، ہومیوپیتھک ادویہ سے بہت کما لیا، اب وقت ہے انسانیت کی بے لوث خدمت کا۔ تو کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسی دوا آپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو براہ کرم اس کے ابتدائی چند لاکھ سیمپل، اس دوا کے چند نمونے، فی سبیل اللہ، جسٹ فار دا سیک آف آل مائٹی اللہ، صرف اور صرف انسانیت کی خاطر، جسٹ فار دا سیک آف مین کائنڈ، مفت تقسیم کر دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی حکومت سے بالخصوص اور بالعموم دنیا بھر کی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہومیوپیتھک ادویہ پر غیر ضروری ٹیکسز، ڈیوٹیز ختم کر دیں، تاکہ ہومیوپیتھک ادویہ بآسانی دستیاب ہوں، سستی اور وافر مقدار میں دستیاب ہوں۔ آخر میں طب نبوی کے ماہرین کو یاد دلاتا چلوں کہ وہ جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کلونجی اور زیتون اور شہد جیسی مفید قدرتی اشیاء کی شکل میں کرونا کیا، کینسر سمیت تمام مہلک بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ آپ اس پر کام کیجئے کہ کیا ان دواؤں کو
اس طرح سے مشتہر کیا جا سکتا ہے کہ پوری انسانیت اس سے مستفید ہو؟ اگر ہاں تو براہ کرم آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا بھر میں موجود ماہرین طب نبوی اس پر کام کریں، یکجا ہو کر۔ نیچر کیور، ہربل کیور یا حکمت کی کسی شکل میں بھی ایسی متعدد چیزیں موجود ہیں۔ بالخصوص ایک ایسی چیز ہے جس کا میں اگر نام لوں تو لوگ دوڑ پڑیں گے اور اس کے درخت کو گنجا کر دیں گے پورے شہر میں، پورے ملک میں۔ مگر میں نہ تو کوئی طبیب ہوں، نہ میں نے طب کا علم اس طرح سے حاصل کیا ہے۔ میں مختلف موضوعات پر متنوع معلومات بچپن سے حاصل کرنے کا، جمع کرنے کا شوقین رہا ہوں، تو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، دعوت عمل دے رہا ہوں تمام حکماء کو، تمام وید حضرات کو۔ ہربل کیور یا نیچر کیور کسی بھی شکل میں ہے، اس کے ماہرین کو، طب نبوی کے ماہرین کو، اور سب سے زیادہ ماہر ہومیوپیتھس کو براہ کرم انسانیت کو بچانے کے لیے نکلیں، میدان عمل میں ویڈیو کانفرنسنگ کریں، دنیا بھر کے لوگوں کو مجتمع کریں اور ایسی دوائیں منظر عام پر لائیں، اور جو چیزیں موجود ہیں انہیں مشتہر کریں کہ لوگ مرنے سے بچ جائیں۔ خدا حافظ۔